السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر قاری حنی ملتانی کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جسے بیان فرما رہے ہیں قاری حنی ملتانی۔ خوبصورت آواز، خوبصورت انداز کے ساتھ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف تجھے میں لے کے چلوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب، یہ تمام کی تمام ہماری مائیں ہیں۔ کالی کملی والے کی گھر والی ہے، فرماتی ہے ایک کھجور کا دانہ 24 گھنٹے میں اور ایک پانی کا پیالہ صرف ملا کرتا تھا۔ ہماری ماں کا کھانا بھی دیکھو اور پینا بھی دیکھو، گھر والی ہے شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ادھر جبریل ان کو سلام کہتا ہے، میکائیل ان کو سلام کہتا ہے، خود خدا عرش عظیم سے ان کو سلام بھیجتا ہے۔ ان کی گود میں کالی کملی والے کا سر ہے، ادھر قرآن مجید آسمان سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خوراک کا یہ عالم ہے، پانی بھی پیٹ بھر کے نہیں، یہودی کے قبضے میں ہے میٹھے کنویں کا پانی، مول ملتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ۔ نبی کی گھر والیوں کی خوراک دیکھو، کیا ہو گیا اگر انہوں نے ساریوں نے اکٹھے ہو کر، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اچھی خاصی فتوحات ہو گئی تھی، مسلمانوں کے پاس اچھا خاصا مال تھا۔ اللہ اکبر، ہماری ماں نے اکٹھا ہو کر اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اب تو مدینے والوں کے حالات بدل گئے، اب تو مسلمانوں کے حالات بدل گئے۔ کئی مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے گزر گئے، ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کچھ تھوڑا سا ہمارا روزینہ بڑھا دو، کچھ پانی بڑھا دو، کچھ کھانا بڑھا دو۔ اندازہ لگائیں آپ، بس اللہ کے نبی کو اس پر جلال آیا، اور نبی کو جلال آیا تو خدا کو پہلے جلال آ گیا۔ زیور کا مطالبہ نہیں، آرائش کا مطالبہ نہیں، کوٹھی بنگلے کا مطالبہ نہیں، لمبے چوڑے کپڑے کا پروگرام نہیں، شادی والے کپڑوں کا پروگرام نہیں، جوتوں کا پروگرام نہیں، مطالبہ نہیں، کچھ نہیں۔ اتنی سی بات عرض کی ہے، کالی کملی والے ایک کھجور کھا کر رات دن بھوک لگتی ہے، ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے۔ تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے۔ آواز آئی، اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں، احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا۔ دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا، پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی۔ تم میرے نبی کے گھر والی نہیں رہ سکتی۔ ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو
یا میرے محبوب کو مانگو، ایک چیز ملے گی، یا میں نے تمہیں اپنا محبوب دے رکھا ہے، تمہارے بستروں میں میرا محبوب ہوتا ہے، جبریل آتا ہے، قرآن آتا ہے، میری رحمت برستی ہے، یا سونا چاندی لے لو یا پھر کالی کملی والے کو لے لو۔ اور یہ بھی گپ نہیں ہے، فرمایا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی ان اپنی عورتوں سے کہو، ازواج مطہرات سے فرما، ان کنتم تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ میرے محبوب یہ جوڑے مانگتی ہے، کپڑے مانگتی ہے، یہ کھانا مانگ رہی ہے، ان سے کہو میں تم سب کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، علیحدہ کرنے کو تیار ہوں۔ مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواب اور خیال ہر وقت آتے ہیں، الہی مجھے دولت ملے، میں تیرے دین پہ خرچ کروں گا، تیرے قرآن پہ خرچ کروں گا، اپنی قبر حشر بناؤں گا۔ پہلے تو بلکہ کچھ دل میں خیال ہوتا بھی ہے، جب تک بالکل کنگال ہوتا ہے، اللہ میاں کچھ دے، میں یوں خرچ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ جو دولت آتی ہے پھر اس میں سے کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑا مشکل بن جاتا ہے مسئلہ۔ تو نبی کی گھر والیوں کو اللہ پاک نے دھمکی دے دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاؤ ان سب سے۔ دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اندازہ لگاؤ کتنی عظمت والی خواتین ہیں، دو جہان قربان ہو جائے عائشہ صدیقہ کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ، ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے سیدہ حفصہ کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دو۔ ایک کھجور کھانے والی مائی، ایک پانی کا پیالہ پینے والی مائی، رات دن میں اگر تھوڑی سی بات کر دی تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی، چلو میرے نبی سے الگ ہو جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا۔ اللہ غنی، تمام کی تمام ازواج مطہرات رونے لگی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتا تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجور بھی بند کر دو، یہ پانی کا پیالہ بھی بند کر دو، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا۔ ان کے یہاں دنیا پرستی تھی نہیں، اور یوں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کے یعنی عام بولی میں سمجھو ہمارے نبی کے جو گھر تھے، چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑا ہو کر آدمی ہاتھ لگا لے، کھجور کی پنکھے، کھجور کی چھڑیں پڑی ہوئی تھی، ٹپکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے۔ سیدہ حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ٹاٹ کا بنا ہوا ایک بسترا تھا، ہم سردی میں اس کو آدھا نیچے بچھا لیتے، آدھا اوپر اوڑھ لیتے، اور گرمی میں اسی کی طے کر کے بچھا لیا کرتے تھے۔ بس یہی تھا سردی کا، گرمی کا۔ آج مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہمیں رسم و رواج نے، سامان و جہیز نے،
मुसीबत बना हुआ है, सामान इतना पैदा, घर में बर्तन इतने आ गए, अल्लाह अकबर, खाने के लिए कुछ है नहीं, चमचियों की कमी नहीं, प्लेटों की कमी नहीं। स्टील की प्लेटों की अलग लाइन लगी हुई है, ताम चीनी की प्लेटों की अलग लाइन लगी हुई है, शीशे की प्लेटों की अलग लाइन लगी, बस उनको देख लो और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, पेट भर जाएगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात ने साफ साफ जवाब दे दिया और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, ये भी बंद कर दो, एक खजूर भी बंद हो जाए, ये पानी का प्याला भी बंद हो जाए, रब्बे दुल जलाल की कसम, हम आपके बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। कितना उलझ था, किस कदर मोहब्बत थी अज़वाज मुताहरात के दिल में। अज़वाज मुताहरात में से एक माई की अम्मा मक्के से आई, मिलने के लिए आई, 300-325 मील का पैदल सफर करके आई कि अपनी बेटी को मिल के आऊं, मदीने में नबी की घरवाली है, मेरी बेटी है, मिल के आऊं। मदीने में आ पहुंची, दरवाजा खटखटाया, पूछा अंदर से कौन है, कि बेटी मैं तेरी अम्मा हूं, दरवाजा खोल। अंदाजा लाओ, कई साल अम्मा को मिले हुए हो गया, दूर और दराज से चल के आई है, सर के बल दौड़ के आती, दरवाजा खोलती, अम्मा को लिपटती, अम्मा बेटी को लिपटती, खुशी के आंसू बहते। अल्लाहु गनी वहीं अपने उजरे में बैठी बैठी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली हमारी माँ कहती है, अम्मी जान इतना तो बताओ, मक्के में जो मैं छोड़ कर आई थी, तुम कलमा नहीं पढ़ती थी, काफरा थी, अब ये बताओ कलमा पढ़ कर आई हो या अभी भी मेरे महबूब के दीन की इनकारी हो। कितना पुख्ता प्रोग्राम है, किस कदर अजमत है दीन की। अम्मा कहने लगी, ये बात की बातें हैं बेटी, मैं कितना सफर करके आई हूं, बेटी की शक्ल देखने आई हूं, मेरी आंखड़ियां तुझे याद करती है, मेरा दिल मुझे मजबूर करता है, मैं अपनी बेटी को मिल के आऊं। अल्लाह अकबर। माई कहती है कि तुम्हें दरवाजा उस वक्त तक बंद रहेगा, दरवाजा उस वक्त तक बंद रहेगा, मैंने किसी को भेज दिया है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में, जब तक ये पूछ कर ना आ जाए कि काफिर मां को घर में दाखिल करना जायज है कि नहीं। उस वक्त तक दरवाजा बंद रहेगा, तुम्हें बाहर रहना पड़ेगा। अंदाजा लगाओ दीन की अजमत का, अंदाजा लगाओ इताअत और गुलामी का, फरमा बरदारी का अंदाजा लगाए कि हुजूर की घरवाली हुजूर से पूछे बगैर अपनी मां को घर में दाखिल करने को तैयार नहीं है। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाजत मिली, दाखिला होगा। एक दिन ठहरी होगी, 2 दिन ठहरी होगी, क़याम किया होगा अम्मा ने। इसके बाद कहने लगी, मैं कुछ परेशान हाल हूं। अम्मा कहने लगी, गरीब हूं, मेरी कुछ इमदाद कर। अम्मा बेटी को कहती है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है कि बेटी मेरी कुछ मदद कर। उसने तो ये ना कहा कि मैं तेरी मदद क्यों करूं, या चुप करके कर देती जो पल्ले था। इस पर भी कहने लगी, अम्मी जान
تشریف رکھو، میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے پوچھ لوں، حضور سے معلومات کر لوں، کیا کافر ماں کی امداد کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ کبھی ہم نے بھی پوچھا کسی معاملے میں کہ آؤ قرآن سے پوچھیں، دین سے پوچھیں، معلومات کریں کہ قرآن کریم میں فلم دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، تماشے دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، حرام کھانا جائز ہے کہ نہیں، ملاوٹ کی کمائی کھانا کیسا ہے، رشوت بٹور کر اپنی اولاد کے لیے بنگلے کی صورت میں جہنم بنانا کیسا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم امداد کر سکتی ہو، اور آپ نے بھی امداد فرمائی۔ کتنی عظمت تھی حضور کے گھرانے میں،